بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پڑھیں گے تدوینی حدیث جو کہ پیج 127 پر موجود ہے۔ فرسٹ آف آل تدوین کے معنی ہے ترتیب دینا، جمع کرنا اور تالیف کرنا، یہ مائنڈ میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو عموماً 3 ادوار ہمارے سامنے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تدوینی حدیث کی 3 ادوار۔ فرسٹ دور تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تدوینی حدیث کا آغاز دور رسالت میں ہو چکا تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر ضروری احکامات و ہدایت کو قلم بند کروایا، جیسا کہ مختلف قبائل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریری ہدایت بھیجے تھے، خطوط، دعوت نامے بیچتے تھے، بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ تو ایک دور تو یہ تھا۔ سیکنڈ ہمارے پاس تدوینی حدیث کا دوسرا دور، جو میں اس کا حاصل اور خلاصہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تدوینی حدیث کا دوسرا دور جو ہے 99 ہجری سے شروع ہوا تھا، اور یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور تھا، ٹھیک ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور تھا 99 ہجری سے۔ یہاں پہ دیکھیں دوسرا دور جو ہے تدوینی حدیث کا دوسرا دور، اور یہ جو ہے 99 ہجری سے شروع ہوتا ہے۔ یہ نام بھی ذہن میں رکھے، عمر رحمہ اللہ۔ یہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور تھا۔ تقریباً تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے سوچا کہ صحابہ کرام دنیا سے چلے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل علم کی رخصت ہونے کی وجہ سے حدیث کا کوئی حصہ ضائع ہو جائے۔ تو عمر ابن عبدالعزیز 99 ہجری میں دنیا سے جو صحابہ کرام اور بڑے بڑے کبار جو تھے، تابعین، وہ بھی دنیا سے چلے جا رہے تھے۔ تو اس کے سوچ میں یہ بات آ گئی، ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ایسا نہ ہو کہ احادیث کا کوئی حصہ ضائع ہو جائے۔ فوراً تمام ممالک کے علماء کے نام خطوط بھیجے اور احادیث نبوی کو تلاش کر کے جمع کر لیا۔ انہوں نے بہت بڑا خدمت اور محنت کی ہے کہ سارے ممالک کو انہوں نے خطوط بھیجے کہ احادیث نبوی جتنے بھی ہے اس کو تلاش کر کے اور جمع کرے علماء کرام کو۔ اس حکم کی تعمیل میں مندرجہ ذیل مجموعے وجود میں آئی، جیسا کہ کوفہ کے امام شعبی رحمہ اللہ کا مجموعہ، امام شعبی بہت بڑا عالم گزرا ہے، مدینہ منورہ کے امام زہری، شام کے امام مکحول کا مجموعہ، قاضی ابوبکر کا مجموعہ۔ 2 صدی ہجری میں احادیث کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آثار اور تابعین کے فتاوی بھی تدوین کر لیے گئے۔ 2 صدی میں پھر صحابہ کرام کے آثار، اقوال، تابعین کے اور فتاوی بھی تدوین وہ بھی وجود میں آ گئی، لکھا گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب الاثار، امام مالک کی موطا، امام سفیان کی جامع وجود میں آ گئی۔ پھر ہمارے پاس ہے تیسرا دور تدوین حدیث کا۔
تیسری صدی ہجری میں احادیث کی جمع و تکمیل تک پہنچ گئی۔ آج کل جو احادیث کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہے یہ اس دور ثالث کی محنت و کاوش ہے کہ یہ جمع کی گئی ہے۔ محدثین نے طلب حدیث میں خوب چھان بین کی ہے، انہوں نے بہت محنت کی ہے، اس کی سند میں متن میں چھان بین کی ہے۔ سند کی صحت کا التزام کیا گیا جس میں مستند حدیث علیحدہ کی گئی ہے، اسماء الرجال پر کتابیں لکھی گئی ہے۔ احادیث کو پرکھنے کے لیے جرح و تعدیل کا مستقل فن وجود میں آیا، انہوں نے بہت بڑا محنت کی ہے علماء کرام نے کہ انہوں نے ہر چیز کی وضاحت لکھی گئی ہے۔ آج کل جو مشہور کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، جس کو صحاح ستہ کہتے ہیں، صحاح صحیح کو کہتے ہیں، ستہ 6 کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صحاح ستہ کا مطلب احادیث کی 6 صحیح کتابیں جو آپ کے بک میں یہ موجود ہے۔ فرسٹ ہمارے پاس ہے صحیح البخاری، سیکنڈ ہمارے پاس ہے صحیح المسلم، تھرڈ ہمارے پاس ہے الجامع الترمذی، فورتھ ہمارے پاس ہے ابی داؤد شریف جس کو ہم ابو داؤد شریف کہتے ہیں۔ اسی طرح 5 کیا ہے نسائی، اور 6 کیا ہے 6 نمبر ابن ماجہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ صحاح ستہ کی 6 مشہور کتابیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر میں تھوڑا لکھتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ اصحاب صحاح ستہ کے یہ نیم ہے، ٹھیک ہے۔ صحاح ستہ کے جو 6 کتابیں ہیں، اس کے جو مصنفین ہیں یہ اس کے نام ہیں۔ بخاری کی جو ہے محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، مسلم بن حجاج نشاپوری، ابو داؤد سلیمان ابن اشعث رحمہ اللہ، ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ترمذی، ابو عبداللہ احمد ابن شعیب نسائی، محمد ابن یزید ابن عبداللہ ابن ماجہ رحمہ اللہ، یہ نام ذکر ہے صحاح ستہ کے۔ ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو تدوین حدیث کے بارے میں شارٹ مختصر، ٹھیک ہے، آپ اس کو خوب سمجھے، بہت شارٹ انداز میں نے آپ کو یہ بتا دیا، ٹھیک ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔